بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو اچانک کسی عزیز کو غسل دینا پڑ جائے، کیا آپ صحیح طریقہ جانتے ہیں؟ کیا واقعی میت کو غسل دینے والے کے لیے 40 مرتبہ مغفرت کی بشارت ہے؟ اور اگر مرد یا عورت موجود نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ یہ مختصر ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ غسل میت کا حقدار۔ میت کو غسل او دے جس کا تعلق میت کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی ہو۔ ہاں، اگر وہ غسل دینے کا طریقہ نہ جانتا ہو تو کوئی بھی مسلمان غسل دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ غسل دینے والا پرہیزگار اور امانت دار ہو۔ یہ بات مسند احمد اور طبرانی اوسط میں مذکور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اور اسی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا اور امانت داری و حکم شرعیت کے مطابق غسل دیا، اور اگر اسے میت سے کوئی ناپسندیدہ بات معلوم ہوئی تو اسے ظاہر نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا ہو۔ جبکہ مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ بہقی میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، اسے اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ بخشے گا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح مسلم کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ذہبی و البانی نے ان سے موافقت کی ہے، جبکہ معجم طبرانی کبیر میں 40 مرہ کی بجائے 40 کبیرہ ہے کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کی سند کے بارے میں امام منذری نے الترغیب و ترغیب میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں کہا ہے کہ اس کے راوی صحیح کے قابل حجت راوی ہیں، اور حافظ ابن حجر نے الدرائیہ میں اس کے سند کو قوی قرار دیا ہے۔ بچے کی میت کو غسل دینا۔ چھوٹی عمر کے لڑکے کو عورتوں کے اور لڑکی کو مردوں کے غسل دینے کے جواز پر تو سب ائمہ و فقہا کا اتفاق ہے، لیکن چھوٹی عمر کی تعیین میں ائمہ کے مختلف اقوال ہے۔ امام احمد کے نزدیک 7 سال، امام اوزاعی کے نزدیک 4-5 سال، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک 2.5-3 سال ہے، اور احناف کے نزدیک عورتیں صرف ایسے لڑکے کو غسل دے سکتی ہیں جو ابھی بات نہ کرنے لگا ہو۔ غسل میت یا صرف تیمم۔ اگر کوئی عورت کسی ایسی جگہ وفات پا جائے جہاں دوسری کوئی عورت نہ ہو جو اسے غسل دے، نہ اس کا کوئی محرم رشتہ دار وہاں موجود ہو اور نہ ہی اس کا شوہر ہو، تو ایسی حالت میں اس عورت کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ محض تیمم کرایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد فوت ہو جائے اور وہاں عورتوں کے سوا کوئی نہ ہو تو اس مرد کو بھی غسل کی بجائے صرف تیمم ہی کرایا جائے گا۔ چنانچہ مراسیل ابی داؤد میں حضرت مکحول رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت مر جائے اور وہاں مردوں کے سوا کوئی عورت نہ ہو، اور جب کوئی مرد فوت ہو جائے اور وہاں عورتوں کے سوا کوئی مرد نہ ہو، تو ایسے مرد اور عورت کو تیمم کرایا جائے اور جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے۔ وہ دونوں ایسے شخص کی مانند ہے جس کو وضو و غسل کے لیے پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لیتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب، امام نخعی و حماد، ابو حنیفہ و مالک، احمد اور تمام علماء حدیث کے نزدیک اس حدیث کی بنا پر یہی تیمم ان کے لیے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن امام حسن بصری، اسحاق بن راہویہ اور امام شافعی کے نزدیک مرسل حدیث قابل حجت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ ایسے مرد یا عورت کو کپڑوں سمیت غسل دے دیا جائے گا، اور غسل دینے والا مرد ہو یا عورت وہ اپنے ہاتھوں کو بھی کپڑے کے ٹکڑے سے لپیٹ کر غسل دیں گے۔ ولد زنا کو بھی وجوباً غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ جمہور علماء و فقہا اور ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ مشہور حنفی عالم علامہ ابن حمام لکھتے ہیں کہ میت کے غسل پر اجرت لینا منع ہے۔
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.